أفلا يتدبرون القرآن من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تکریم کا ذکر ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اطاعت و فرما برداری اور ان کے اسلام کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اعزاز دیا وہ ہے خلیل کا اعزاز. اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. تو کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. کوئی ہے ڈگری اس کے مقابلے میں دنیا کی کہ وہ شخص جس کی گواہی قرآن دے، جس کی گواہی اللہ دے کہ وہ مسلمان تھا. کانا مسلما قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھا. اور اللہ نے جب حکم دیا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے حکم دیا فرما بردار ہو جاؤ، اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں. اور ایسی فرما برداری کہ اس میں کوئی کسی قسم کی فرما برداری میں رکاوٹ نہیں آنے دی. نہ وطن کی محبت، نہ بیوی کی محبت،
نہ بیٹے کی محبت، نہ بادشاہ کا ڈر، کوئی کسی قسم کا نہ لالچ نہ خوف، اللہ کی فرما برداری میں آڑے نہیں آیا، تو ایسا شخص اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ملت ابراہیمی اپنانے کا حکم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسا ایمان لائیں، اس کی ایسے فرما بردار بنے کہ پھر دنیا جہان کی کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہ بنے فرما برداری میں، نہ یہ سردی رکاوٹ بنے، نہ یہ گرمی رکاوٹ بنے، نہ کسی دشمن کا خوف رکاوٹ بنے، نہ کسی مال کا لالچ رکاوٹ بنے، نہ کسی اولاد کی محبت، نہ کسی بیوی کی محبت اس میں رکاوٹ بنے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ کا حکم ہے یہ بجا لانا ہے۔ یہ فرما برداری جب ملتی ہے تو اللہ عزت اکرام کر کے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اللہ کا ولی ہر مومن ہے جو ایمان لاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس کا جس کا اللہ والی بن جائے، جس کا اللہ خلیل بن جائے، اس کا تو سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا بڑی، اس کی ہاتھی نہیں، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، سبھی کچھ اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور جو اس کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی عطا کیے ہوئے، جو اس کے بندے کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے، اور کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چھوٹی ہو کوئی بڑی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ اگر بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے بندہ تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے ڈر سے کوئی معصیت چھوڑتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے بندے کا سبحانہ و تعالی۔ اب اس سے اگلی آیت آ رہی ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وَيَسْتَفْتُونَكَ، پوچھتے ہیں آپ سے، فتویٰ طلب کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ اور یہ کئی مواقع ایسے آئے کہ جس میں لوگوں نے سوال تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے کیا، یہاں بھی فتویٰ آپ سے مانگ رہے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں، اور جواب اللہ دے رہا ہے۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جواب دے رہا ہے اس فتوے کا جو آپ سے پوچھا گیا۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دو ان سے، اللہ یفتیکم، جو تم نے پوچھا اس کے بارے میں بیان اللہ کر رہا ہے، یہ فتویٰ ہوتا ہے۔
جو سوال کے جواب میں بیان کیا جائے وہ فتویٰ ہے۔ قل اللہ یفتیکم، کہہ دو اللہ تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہے، اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے، فیہن، ان کے بارے میں، یعنی عورتوں کے بارے میں، اور وما یتلی علیکم فی الکتاب، یعنی اس کے بارے میں سارا بیان موجود ہے اس قرآن کے اندر۔ الکتاب یہاں مراد ہے قرآن، قرآن میں وہ سب کچھ ہے جو تم عورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور یہ احکامات اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی سورت کے شروع میں بتا دیے۔ عورتوں کے بارے میں احکام کہ وہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اسی سورت کے آغاز میں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں کا حصہ رکھا میراث میں، اور وہ للذکر مثل حظ الانثیین ہم نے آیت میں پڑھا، دو عورتوں کا حصہ ایک مرد کے برابر ہے، اور میراث میں ان کا حق آیا، بیوی ہے تو اس صورت میں بھی اس کو ملے گا، اگر ماں ہے اس صورت میں بھی اس کو ملے گا، تو اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں، اس کا بہن ہے تو اس میں بھی اس کا حق اس کو ملے گا۔ تو عورتوں کے حصے وراثت کے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کے آغاز میں بیان کر دیے، وما یتلی علیکم، اور جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے، فی الکتاب، کتاب میں سے، وراثت کے احکام بیان ہوئے۔ اسی طرح مہر کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حق مہر مقرر کیا عورتوں کا، یہ بھی سورہ نساء کے آغاز میں بیان ہو گیا، اس لیے فرمایا وما یتلی علیکم، اور جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے، فی الکتاب، قرآن میں سے، فی یتامی النساء، اب یہ وہ عورتیں ہیں یتامی النساء جو یتیم عورتیں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، اور وہ ایسی بچیاں ہیں اللاتی، جن کو لا توتونہن، تم نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن، جو ان کا حق مقرر کیا گیا ہے، ما کتبہ، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، لہن، ان کے لیے، تمہارے اوپر، تم ان کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ یتام النساء کا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت کے آغاز میں ہی حق مقرر کیا، اور وہ حق مہر ہے۔ تو جاہلیت میں یہ دستور تھا ان کا کہ عورت کو نہ وراثت میں حق دیتے تھے، نہ ان کو حق مہر دیتے تھے، اور جو قوی اور طاقتور ہوتا تھا وہ سارے مال پر قبضہ کر لیتا تھا، اور جو کمزور یتیم ہیں، بچے ہیں یا عورتیں ہیں، ان سب کا حق کھا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ نے میراث کے قوانین سارے بیان کر دیے، ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا کہ اتنا اتنا ہر ایک کا حصہ ہے، کوئی دوسرے کا حصہ نہ کھائے، خاص طور پر یتام النساء، یتیم بچیوں کا، کیونکہ اس کا حق تو وہ سمجھتے تھے مال غنیمت ہے، وہ اپنا حق لینے پر قادر نہیں تھی،
اتنی سمجھ میں نہیں تھی، بچیاں ہیں، اور یتام النساء ایسی بچیاں جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچی، ان کا حق کھا جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے ان کا حق، ایسی بچیوں کا، یتیم بچیوں کا جن کو تم ان کا حق نہیں دیتے۔ ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو ان تنکحوہن کہ ان سے نکاح کرو، بغیر کچھ دیتے ہی ایسے ہی نکاح کر لو، نہ حق مہر دیا نہ ان کا حق دیا، لالچ میں آگے کہ مال ہے اس کا، اگر کہیں نکاح کر دیا تو سارا خامد اس کا لے جائے گا، حق اس کا، تو پھر اس کو شیلٹر مل جائے گا، لہذا نکاح بھی اس سے خود ہی کر لو تاکہ سارے مال پر قبضہ ہو جائے۔ تو عربی میں جو لفظ راغبہ ہے نا، جس کا فعل مضارع آیا ترغبون، انتم ترغبون، تو فعل راغبہ کے ساتھ یا راغبہ فی آتا ہے حرف جر پروپوزیشن، یا راغبہ ان آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہاں پہ دونوں راغبہ فی بھی مراد ہے اور راغبہ ان بھی مراد ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرف جر کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ دونوں صورتیں ہو سکتے ہیں۔ راغبہ فی میں جو صورت ہے کہ اس میں رغبت رکھتے ہو، کہ نکاح میں تمہاری رغبت ہے، یہ رغبت ان کے مال کی وجہ سے، یہ رغبت ان کے جمال کی وجہ سے۔ ترغبون ان تنکحوہن، ان کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو، اور جمال میں تم یعنی رغبت رکھتے ہو کہ تمہارا اس سے نکاح ہو جائے اور اس کو حق بھی نہ دیا جائے اور اس کے مال پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ وَتَرْغَبُونَ فِي أَن تَنْكِحُونَ، ایسی صورت میں فی کو محذوف سمجھا جائے گا۔ دوسری صورت ہے وَتَرْغَبُونَ عَن تَنْكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے بے رغبتی رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، کہ مال تو ان کا پسند ہے، جمال ٹھیک نہیں ہے، شکل پسند نہیں ہے، تمہیں نکاح نہیں کرنا چاہتے لیکن مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کا حق بتا دیا ہے، وہ ان کا حق ان کو دو، کسی کا حق غصب نہ کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اسی طرح یہ اس کا عطف ہے اسی بات پر، وما یتلی علیکم فی یتامی النساء وفی المستضعفین من الولدان، یہ اسی بات کا عطف ہے کہ تمہارے اوپر تلاوت کی گئی ہے، تمہیں آیتیں بتا دی گئی ہیں، تمہیں قرآن میں بتا دیا گیا ہے ان کمزور بچوں کے بارے میں بھی جن کا حق تم کھا جاتے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وصیت کی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ تمہاری ہی اولاد ہے، وہ جو بچے جو یتیم ہو گئے ہیں ان کے حق ان کو ادا کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ اس سے پہلے کہ وہ جو ساری جاہلیت کی رسمیں تھیں وہ ترک کرنی ہیں، جس میں عورتوں کی وراثت کا کھا جانا تھا، ان کا مال ہڑپ کرنا تھا، اور جہاں تمہارا ہاتھ پڑتا تھا ان سے نکاح کر لینا بغیر کسی حق مہر کے دیے، اسی طرح جو بچے تھے ان کا حق تم نے غصب کرنا شروع کر دیا۔ جاہلیت میں یہ رواج ہوتا رہا، اب تم نے ہر ایک کا حق ان کو ادا کرنا ہے۔
اور ان کے مال ان کو عدل و انصاف کے ساتھ دینے ہیں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، نہ کہ یہ کہ تم نے ان کا مال نہیں کھانا بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے. کھڑے ہونا ہے یتیموں کے لیے، ان کے حق کے لیے، ان کے مال کی حفاظت کے لیے، نہ کہ ان کا مال غصب کرنے کے لیے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی، یتامہ کے بارے میں بھی وصیتیں اسی صورت کے آغاز میں بیان کر دیں. اس لیے اس کا عطف بھی اسی پر ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، قرآن میں تمہیں یہ سارا سورہ نساء کے آغاز میں ہی سارے کا سارے فتووں کے جواب، سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، وہاں سے دیکھ لو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اب یہ پہلے خاص بات تھی حقوق کی، یتیم بچیوں کے، یتیم بچوں کے، کمزور افراد کے، اور پھر اب یہ عام حکم آ گیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. یہ سارے خیر کے معاملات ہیں کہ ان کے حق ادا کرو، ان کے وراثت کے حقوق ہوں، ان کے حق مہر ہوں، ان کے مال ہوں، ان پر یعنی غصب نہیں کرنا. تو اب جو ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا، یتیموں کی مال کی حفاظت کے لیے اپنی تجارت میں لگا رہا ہے کہ ابھی یہ نہ سمجھیں تو ان کے مال محفوظ بھی رہیں اور اس میں نشو و نما بھی ہو، آگے زیادہ بھی ہو مال ان کے، تجارت میں لگا دے ان کے لیے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اس طرح کے نیکی کے کام، خیر کے کام جو بھی تم کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ، كَانَ بِهِ، اس خیر سے، علیمہ، واقف ہے. اگر تم ہڑپ کر رہے ہو کس نیت سے، اس کے اوپر مال کے اوپر نگران بنے ہو، اور جو تم غصب کر رہے ہو اس کا بھی علم ہے. اگر تمہاری نیت اچھی ہے، خیر کے لیے کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی بات وہ خیر کی ہے یا شر کی ہے، ہر بات پر اللہ تعالیٰ نے جزا دینی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سارا. اگر تم غصب کر رہے ہو سزا ملے گی، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تم نے اتنا مال غصب کیا اللہ کے علم میں. اگر تم بھلائی کا کام کر رہے ہو، حفاظت کا کام کر رہے ہو، ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہو یتیموں کی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اس خیر کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اس نے تمہیں جزا دینی ہے خیر کی، اور اس نے سزا دینی ہے شر کی. اس لیے ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالی سے اجر لینے کے لیے خیر میں آگے بڑھو، اور جتنے بھی شر کے معاملات ہیں ان سے بچے رہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.